بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غزوہ تبوک 9 ہجری رجب بمطابق نومبر 635 عیسوی میں واقع ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے وسط میں نصف راہ پر مدینہ سے 14 منزل ہے۔ جنگ معطا کے بعد سے رومی سلطنت نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ غسانی خاندان جو شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا، مذہباً عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اسی کو اس مہم پر متعین کیا۔ شام کے سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں تقسیم کر دی ہیں۔ اس فوج میں لخم، جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمہ الجیش بلقاء تک آ گیا ہے۔ مواہب لدینیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہرقل نے 40,000 فوجیں روانہ کی۔ بہرحال یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئی اور قرائن اس قدر قوی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دیا تو اتفاق یہ کہ سخت قحط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب سے لوگوں کو گھر سے نکلنا نہایت شاق تھا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کا پردہ فاش ہو چلا۔ وہ خود بھی جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ سویلم ایک یہودی تھا۔ اس کے گھر پر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے، کیونکہ ملک پر رومیوں کے حملے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی مدد طلب کی۔ صحابہ میں حضرت عثمان نے 200 اوقیہ چاندی اور 200 اونٹ پیش کیے۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں لا کر حاضر کی، تاہم بہت سے مسلمان اس بنا پر جانے سے رہ گئے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس درد سے روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آیا، تاہم ان کے چلنے کا کچھ سامان نہ ہو سکا۔ انہی کی شان میں سورۃ توبہ کی یہ آیتیں اتری ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کو کچھ اعتراض ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کہاں ہے جس پر تم کو سوار کر سکو، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حاکم مقرر فرما کر جاتے، کیونکہ اس غزوے میں بخلاف اور مارکوں کے ازواج مطہرات ساتھ نہیں تھی۔ اہل حرم کی حفاظت کے لیے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا، اس لیے اب کہ یہ منصب جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، لیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ راہ میں وہ عبرتناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم سمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے، کیونکہ اس مقام پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، نہ پانی پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی، لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہ تھی۔ صحیح بخاری غزوہ تبوک میں جہاں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ ذکر ہے، وہاں لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب بن مالک کو رئیس غسان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری قدر نہ کی، اس لیے تم میرے پاس چلے آؤ، میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
لیکن انہوں نے اس خط کو تندور میں ڈال دیا۔ تبوک پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا۔ ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا، حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ ایک سفید خچر بھی نظر میں پیش کیا، جس کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ردائے مبارک عنایت فرمائی۔ جربہ اور ازرف کے عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جزیہ پر رضامندی ظاہر کی۔ دومت الجندل جو دمشق سے 5 منزل پر ہے، وہاں ایک عربی سردار جس کا نام اکیدر تھا، کیسر کے زیر اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 420 کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود دربار رسالت میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پھرے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے، یہاں تک کہ پردہ نشینان حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑی اور لڑکیاں یہ اشعار گاتی نکلی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، جب تک خدا کا پکارنے والا کوئی دنیا میں باقی ہے، ہم پر خدا کا شکر فرض ہے۔ منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دو۔ ایک مدت سے وہ اس خیال میں تھے کہ مسجد قباء کے توڑ پھوڑ میں ایک اور مسجد اس ہیلے سے بنائیں۔ جو لوگ ضعیف ہیں یا کسی اور وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکے، یہاں آ کر نماز ادا کر لیا کریں۔ ابو عامر جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرو، میں کیسر کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس ملک کو اسلام سے پاک کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے لگی تو منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر اس میں ایک دفعہ نماز پڑھا دے تو مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں۔ جب تبوک سے واپس پھرے تو مالک اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ جا کر مسجد میں آگ لگا دے۔ اس مسجد کی شان میں یہ آیتیں اتری ہیں، سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں: اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد زرار اور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی، اور اس غرض سے کہ جو لوگ پہلے سے خدا اور رسول سے لڑتے ہیں ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے، اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ سے ایسا کیا، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی اس مسجد میں جا کر نہ کھڑا ہو۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں نماز پڑھے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی محبوب ہے، اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ حج اسلام اور اعلان برات، اس پر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔